الحمد لأهله والصلاة والسلام على أهلها. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظیم. قابل قدر بزرگوں، دینی بھائیوں، اب حضرات کے سامنے جو آیت مبارکہ تلاوت کی گئی، یہ قرآن کریم کی افضل آیات میں سے ہے، جس کو ہم آیت الکرسی سے جانتے ہیں. حدیثوں میں اس کی بڑی فضیلتیں آئی ہے. نسائی شریف کی حدیث ہے کہ جو شخص فرض نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس کے جنت میں داخل ہونے کے لیے سوائے موت کے کوئی چیز مانے نہیں. اتنی عظیم الشان اور فضیلت والی یہ آیت ہے کہ جنت میں داخلے کے لیے سوائے موت کے کوئی چیز مانے نہیں. تو ہمیں اس فضیلت والی آیت کو ہر فرض نماز کے بعد پڑھنے کا معمول بنانا چاہیے، اور اکثروں کا ماشاءاللہ معمول ہوتا بھی. بخاری شریف کی روایت میں اس کی فضیلت میں آیا کہ جو آدمی رات کو سوتے وقت اس آیت کو پڑھے، آیت الکرسی کو پڑھے، تو صبح تک شیطان سے اس کی حفاظت ہوتی. یہ تو اس کی فضیلت کی بات ہو گئی. اس آیت کی تفسیر میں ہم جائے، اللہ لا الہ الا ہو، یہ ایک جملہ ہے. اس آیت میں کئی جملے ہیں، اس میں یہ پہلا جو جملہ ہے اللہ لا الہ الا ہو، اس جملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کو سمجھایا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. قابل عبادت اگر کوئی ذات ہے جس کی پرستش کی جاوے، جس کی عبادت کی جاوے، جس کے سامنے جھکا جاوے، وہ ایک اللہ کی ذات. اللہ لا الہ الا ہو، توحید کو سمجھایا. اور آگے کے جو جملے ہیں اس میں اللہ کی صفات کو بیان کیا ہے، اللہ کی صفات کمالیہ کو، کہ اللہ کی کیا شؤون ہے، اللہ کی کیا صفات ہے، اس کا تذکرہ ہے. تو کیا فرمایا گیا؟ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. الحی القیوم، الحی کے معنی ہوتا ہے زندہ جاوید. اللہ زندہ جاوید ہے. اور القیوم کے معنی ہے کہ اللہ کائنات کے نظام کو سنبھالے ہوئے. زندہ جاوید کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے.
اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ اللہ کی ذات رہے گی۔ عدم اور موت اس سے اللہ پاک ہے، یہ اللہ کے لیے نہیں ہے کہ پہلے کچھ نہیں تھا پھر اللہ نہیں، اللہ کو موت آئے گی نہیں۔ یہ تو عدم اور موت یہ تو انسانوں کے ساتھ ہے، مخلوقات کے ساتھ ہے۔ اللہ تو حی ہے، اللہ تو زندہ جاوید ہے، ہمیشہ سے اللہ تھے اور ہمیشہ رہے گی۔ حی کا مطلب ہوتا ہے القیوم، یعنی کائنات کے نظام کو اللہ سنبھالے ہوئے ہے۔ کائنات کے نظام کو کون سنبھالے گا؟ جس نے کائنات بنائی ہے، اللہ نے کائنات بنائی ہے۔ یہ زمین، یہ آسمان، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ چمکتی ہوئی دنیا میں جو کچھ ہے وہ سب کس کی ملکیت ہے؟ کس نے بنایا ہے؟ کہ ایک اللہ نے بنایا ہے، اور وہی اس کے نظام کو سنبھال سکتا ہے۔ القیوم یہ اللہ کی خاص صفت ہے، اس میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، کوئی سہیم نہیں ہے، کوئی اس کا بھاگیدار نہیں۔ جس نے کائنات بنائی ہے وہی کائنات کو سنبھالے گا، کسی کے بس کا بھی نہیں ہے۔ آدمی اپنی فیملی کو نہیں سنبھال سکتا ہے، اپنی ذات کو نہیں سنبھال سکتا ہے، وہ کائنات کو کیا سنبھالے گا؟ اللہ تعالیٰ واحد ذات ہے جس نے کائنات بنائی ہے اور کائنات کے نظام کو چلا رہے ہیں۔ اللہ ہی اس کائنات کو ختم فرمائے۔ سورج اپنے وقت پر نکل رہا ہے، ہم بارہ سنتے ہیں نا، آسمان زمین سب اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہے، ڈیوٹی میں مشغول ہے۔ یہ کس کے امر سے؟ اللہ کے امر کن سے یہ سب چیزیں ہو رہی۔ تو اللہ قیوم ہے۔ الحی القیوم کے بارے میں یہ بات بھی آتی ہے کہ یہ اللہ کے اسم اعظم ہے۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے یہ تو یہ صفاتی اللہ کے صفات شروع ہوئے، لیکن بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا اسم اعظم بھی ہے الحی اور القیوم، اس لیے اس کو ورد میں بھی رکھنا چاہیے۔ جیسے اللہ کا اسم اعظم، اللہ جو ہے وہ اسم اعظم ہے، اللہ کا ورد کرتے ہیں ہم، اللہ کی رٹ لگاتے ہیں، اللہ کا تقرب حاصل کرتے ہیں اس سے، اللہ جل جلالہ۔ تو اسی طرح الحی القیوم یہ اللہ کا اسم اعظم بھی بتاتے ہیں، اس لیے اس کو بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس کو ورد میں رکھنا چاہیے الحی القیوم۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کو نہ اونگ دباتی ہے نہ نیند دباتی ہے۔ اگر اللہ کو بھی نیند آ جاوے اور اللہ کو بھی اونگ آتی ہو جیسے ہم کو آتی ہے تو کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ اللہ کو اونگ نیند کی ضرورت نہیں ہے، اور کسی آیت میں یہ بھی آیا کہ اللہ کو تھکن کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، تھکن تو پاس سے بھی نہیں گزری ہے۔ یہ تو انسان ہے کہ تھکتا ہے، محنت کرتا ہے، تھکتا ہے، سوتا ہے، اٹھتا ہے، نیند اونگ یہ سب مخلوقات کی صفت ہے، مخلوقات کے عوارضات۔ اللہ کو ان عوارضات کی ضرورت نہیں، اللہ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ اللہ نیند سے پاک ہے، اونگ سے پاک۔ اللہ نگہبانی کر رہے ہیں ہر وقت، ہر سیکنڈ، ہر لمحہ کائنات کے نظام کو سنبھالے ہوئے۔ اللہ کو جھونکا نہیں آتا، اللہ کو نیند نہیں آتی۔ ہاں، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کی ملکیت ہے، اسی کی ملک ہے وہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں۔ جس نے کائنات بنائی تو کائنات اور کائنات کے اندر جتنی چیزیں ہیں، آسمان میں جو کچھ ہے، زمین میں جو کچھ ہے، سب اللہ کی ملکیت ہے، اور حقیقی مالک سب چیزوں کے اللہ ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ میرا مال، میرا بنگلہ، میری گاڑی، میرا مکان، یہ کچھ ہمارا نہیں ہے۔ ہم جو مالک ہیں نا وہ تو برائے نام ہے، حقیقی مالک تو اللہ ہے۔ ہم کو تو استعمال کے لیے دیا گیا ہے کہ بھئی استعمال کر لو، فائدہ اٹھا لو، باقی ہمارا کچھ نہیں ہے، نہ ہماری جان ہے نہ ہمارا مال ہے، بلکہ جو کچھ بھی اس کائنات کے اندر ہے سب کے حقیقی مالک اللہ ہے۔
جب اللہ ہے تو اللہ اپنی ملکیت میں جیسے چاہے ایسے تصرف کرے. اللہ کو کوئی باز پرس کرنے والا نہیں، اللہ کو کوئی مشورہ دینے والا نہیں، اللہ سے کوئی بحث کرنے والا نہیں. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اور کون ایسا ہے جو اللہ کے سامنے سفارش کرے اللہ کی اجازت کے بغیر؟ جب مالکی اللہ کی ہے دنیا کی ساری چیزوں پر، کائنات کے نظام پر، تو اللہ جو چاہے وہ تصرف کر سکتا ہے، جس کا جو حشر کرنا ہو اللہ کر سکتا ہے. کسی کی وہاں سفارش نہیں چلے گی الا باذنہ، لیکن جس کو اللہ کی اجازت ہو، جس کو اللہ کا حکم ہو، اس کی سفارش ہے. جو مقبولان بارگاہ ہیں اللہ کی بارگاہ میں، جن کو قبولیت حاصل ہے، وہ بھی سفارش کریں گے اللہ کے حکم سے. باقی کون ہے جو اللہ کے سامنے سفارش کرے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام امتوں کے لیے سفارش کریں گے اللہ کے حکم سے. باقی اللہ کا حکم نہ ہو اور کوئی چاہے کہ میرا بیڑا پار ہو جاوے، یہ نہیں ہو سکتا. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ کی ایک اور صفت، اللہ جانتے ہیں جو کچھ مخلوقات کے سامنے ہے اور جو کچھ مخلوقات کے پیچھے ہے. یہ ایک محاورہ ہے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، مطلب یہ ہے کہ اللہ مخلوقات کے تمام احوال سے واقف ہے. دنیا میں اللہ نے جس کو پیدا کیا ہے، جو بنایا ہے، سب کے احوال اللہ کو علم میں ہے. اللہ کا علم سب کو محیط ہے. تو ہی تو کائنات کا نظام صحیح طریقے سے چلے گا. اگر اللہ کو مخلوقات کے احوال کا علم نہ ہو تو پھر مخلوقات کا نظام کیسے چلے گا؟ مخلوقات کے حق میں فیصلہ کیسے صحیح ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہر چیز جانتے، ہر چیز کی حالت کو، احوال کو جانتے. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور اللہ کے علم میں سے اتنا بھی معمولی حصہ بھی مخلوقات کے احاطے میں نہیں. إِلَّا بِمَا شَاءَ، مگر جتنا اللہ چاہے. یعنی اللہ بذات خود اپنے علم میں سے کسی کو کچھ دینا چاہے تو ٹھیک ہے، باقی اللہ کے علم کا اتنا حصہ بھی مخلوقات اس کا احاطہ نہیں کر سکتے. وسع کرسیہ السماوات والارض، اور اللہ کی کرسی ہے نا، وہ آسمان اور زمین کو گھیرے ہوئے اپنے اندر لیے ہوئے. اب کرسی، یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کرسی سے مراد عرش ہے. کرسی اور عرش، اللہ کا عرش ہے نا، کرسی اور عرش دونوں ایک چیز ہے. اسے کرسی کے معنی تخت کے ہوتے ہیں، لیکن حضرت حسن بصری کی رائے ہے کہ کرسی اور عرش دونوں ایک ہی چیز. بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ کرسی ایک الگ مخلوق ہے، عرش الگ ہے. وہ ایسی مخلوق ہے جو عرش سے چھوٹی ہے اور آسمان و زمین سے بڑی ہے. بعض اصحاب ظواہر یہ کہتے ہیں کہ کرسی اپنی حقیقی معنی میں وہ بیٹھنے کی جو چیئر آتی، کرسی آتی نا، وہ مراد. اب وہ نوعیت مجہول ہے کہ بھئی انجانی ہے کہ کیا کس طریقے سے ہوگا. باقی کرسی سے مراد حقیقی، وہ ظاہری اصحاب ظواہر لوگ کہتے ہیں. اور ایک رائے، ایک تابعی کی رائے ہے کہ کرسی سے مراد علم الہی ہے، یعنی اللہ کا علم، یہ سب چیزوں کو علم الہی. وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، اور اللہ تعالیٰ کے لیے دونوں کی نگہبانی، یعنی آسمان اور زمین، ہر چیز کی نگہبانی اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں. اللہ تو قادر مطلق ذات ہے کہ اللہ ہر چیز کو سنبھالے ہوئے نگہبانی کر رہے ہیں، آسمان کی، زمین کی، سب. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور اللہ تعالیٰ برتر ہیں اور مرتبے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کی یہ جو 10 جملے بیان کیے گئے نا آیت الکرسی، اس میں اللہ کی توحید اور صفات کمالیہ کو ذکر کیا گیا.
کوئی آدمی اس کو خالی سمجھ لے نا تو وہ اس بات کا قائل ہو جائے گا. اس کو سمجھنے کے بعد یہ آدمی اس بات کو ماننے کے لیے مجبور ہو جائے گا کہ واقعتاً اللہ تعالیٰ ہی کی ذات وہ ہے جو عزت و مرتبے والی ہے، عظمت و برتری والی. عظمت و برتری کے لائق اگر کوئی ذات ہے تو وہ خدائے وحدہ لا شریک لہ کی ذات ہے. عزت و عظمت کے لائق اگر کوئی ذات ہے تو وہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے. یہ آیت الکرسی، اس کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی گئی، اور بہت سارے اسباق توحید اور اللہ تعالیٰ کی صفات ہمارے سامنے آئے. اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں اپنے ایمان کو بنانے کی، بڑھانے کی، بچانے کی فکر کرنا ہے کہ ہمارا ایمان کیسے مضبوط ہو، توحید ہماری کیسے مضبوط ہو. اللہ کی صفات کو جاننا ہے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور آیت الکرسی کے جو فضائل بیان کیے گئے اس کو ذہن نشین رکھنا ہے. رات کو سوتے وقت آیت الکرسی کا معمول بنا لے تاکہ ہم شیطان سے محفوظ رہیں صبح تک. اور ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو اپنا معمول بناوے. کتنی بڑی فضیلت ہے جنت میں داخلے کی کہ سوائے موت کے کوئی چیز مانے نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا. سبحان اللہ.